الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، پیارے نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت ماں مائیوں اور بہن، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے دست قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے. وہ اس کائنات کا مدبر و منتظم اور رزاق اور رازق اور مالک ہے. کائنات کی ہر چیز اسی کی تسبیح و تحلیل کرتی رہتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. بجلی اور کڑک تک بھی اسی کی حمد و ثنا بیان کرتی. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. لکھوں کار انگنت لا محدود درود و سلام نازل ہو جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک بہت آسان سرل راستہ بتا دیا تھا. بہت آسان راستہ، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. توحید کا راستہ بتایا آپ نے. دیکھیے، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں بنیادی جو سینٹرل آئیڈیا ہے، مرکزی خیال ہے توحید، رسالت، باس بعد الموت کی باتیں آئی ہیں اس میں. کدھر سے بھی آئے توحید. توحید کیوں؟ توحید کیا بھئی؟ توحید شرک. دیکھیے، توحید یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ کی ایک غیرت کا معاملہ ہے. اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، اور ویسے بھی کسی کو اس کی غیرت برداشت نہیں ہوتی. غیرت کے اندر کوئی آدمی غیر اس میں دخل اندازی کرے. کوئی بچہ اس کے گھر کوئی اس کا دوست آ گیا، اس کے باپ کا، کتنا ہی عزیز قریب ہو، کتنا ہی بڑا امیر ہو اور تعلیم یافتہ ہو، وہ بچہ باپ کے سامنے اس کو ابو جی کہے تو باپ کو کبھی برداشت نہیں ہو سکتا. بولے گا کہ بیٹے ابو نہیں ہے، اس کو انکل بولو یا ماموں بولو، جو بھی بولو، لیکن ابا نہیں بولنے دیتا. ایک باپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی موجودگی میں اس کا بچہ کسی اور کو ابا کہے. اور بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی، اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ، کوئی غلطی ہو گئی آپ سے، ہم ایک مرتبہ پھر مہربان ہو جائیں گے، معاف کر دیں گے. یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ جو وضو کیا تو ایک قطرے سے اتنے گناہ جھڑے. سب ٹھیک ہے، آپ کے گناہ جھڑے، آپ جو ہے عرفہ کا روزہ رکھ لیے تو پچھلے ایک سال کے، اگلے ایک سال کے گناہ معاف ہوئے، اور محرم کا، عاشورے کا روزہ رکھ لیے تو پچھلے سال. یہ تمام گناہ صغیرہ ہیں، یاد رکھ لیں. گناہ جو کبیرہ ہیں، السبع الموبقات یا العشر الموبقات میں سب سے پہلے الشرک باللہ. شرک اللہ کو برداشت نہیں ہے.
اور آدمی شرک کے بعد میں جو مرضی کر لے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے، توحید یہ بنیاد بیسک، کوئی بھی آرکیٹیکٹ یا انجینئر گھر بناتا ہے تو پہلے بنیاد بناتا ہے، اس کی بنیاد پر پورا اسٹرکچر ٹھہرتا ہے۔ تو ہمارے اعمال اور دار و مدار زندگی کا توحید پر ہے۔ اگر ایک آدمی موحد نہیں ہے، بدعتی ہے یا مشرک ہے، لاکھ خرچ کرتا رہے، لاکھ مسجدیں بناتا رہے، لاکھ ہر سال لوگوں کو 100 لوگوں کو عمرہ پہ بھیجتا رہے اور حج کو بھیجتا رہے، لنگر لگاتا رہے، رمضان میں قرآن بانٹتا رہے، لاکھ مرضی کر لے، لیکن اس کا کوئی عمل قبول نہیں، کیونکہ وہ مشرک ہے، شرک کیا اس نے۔ شرک کی بہت تفصیل ہے، موضوع میرا شرک نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ میرا موضوع، ماہ سفر منحوس نہیں ہے، اس پر میں آؤں گا۔ شرک کی قسمیں، توحید کی بھی قسمیں، تو وہ تفصیل الگ ہے، کسی موقع پر پھر میں بیان کروں گا۔ تو اس رب دو عالم کا شکر ہم بجا لاتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اسی کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آئیے بات کرتے ہیں، ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ یہ میں موضوع کیوں باندھا؟ اس لیے کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس ہے بولتے آ رہے ہیں اور ضد پہ اڑے ہوئے اس پر کتابیں لکھے۔ ایک مرتبہ کسی موقع پر میں تکوٹا کی وہ جو مسجد ہے نا باڑے کے اندر، وہاں پر تھا، جمعہ کا دن تھا، تو وہاں ایک کتاب ملی مجھے، بہت پرانی کتاب تھی، اس میں ایسی ایسی خرافات لکھی ہوئی تھی، ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی ماہ سفر کے بارے میں۔ ایسے ہی جو ہے پنکھا مسجد ہے، آپ کو یاد ہوگا باگل کوٹ میں، وہاں بھی ایک کتاب ملی مجھے، اس میں ماہ سفر میں کیسی بلائیں نازل ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا، یہ تمام چیزیں ایک منظم پلان کے تحت آپ کو کمزور کیا جاتا ہے، کمزور کرنے کے لیے، ڈرپوک بنانے کے لیے۔ ہر جگہ تجھے یہ کرا تو پینا لگتی، تجھے یہ کرا تو داؤل ملک لڑتا، تجھے وہ کرا تو وہ کیا تو بھی وہ ہوتا، یہ تمام کر کر، ارے بھئی یہ وہ قوم تھی جس سے دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ ہماری تاریخ بتایا، ایک شاعر مشرق نے کہا، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ان کو دیکھ کر کے شیطان راستے بدل لیا کرتا تھا کبھی حضرت عمر فاروق کو۔ آج یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں، اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ ایک صاحب کہیں کوئی ایک پتا بھی کھڑ گیا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا اس کا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبعوث ہوئے، آپ کی جو من جملہ جو مقاصد تھے، اغراض تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ لوگوں کو ایسے تمام موڈ نمبی کے گڑوں بلائنڈ فیتھ میں سے نکالنا بھی ایک مقصد تھا۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے، جاہلیت کی جو تمام چیزیں تھیں، اس سے لوگوں کو نکالنا۔ یہاں گئے بولے تو پیرا لگتی، یہاں گئے بولے تو تمہارا یہ ہو جاتا، بچہ مر جاتا ہے، یا فلاں ہوتا، بیمار ہوتی۔ ابھی بھی میں دیکھا کہ بعض جگہ پر ایک پھترا رکھے تھے، بولے کہ بھئی تمہاری بھکتی اچھی ہے تو پھترا ایسا ایک انگلی سے اٹھتا، نہیں کر کے تو پہلوان بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کیا ہے یہ سب پھترے اٹھانے کے واسطے پیدا ہوئی تمہیں لوگا؟ پرسوں محرم گیا، کیا جی کیسا بیڑنگی، ایک میں دیکھا ایک ویڈیو آیا تھا، وہ حسن حسن بول کر کے کودا، ایک آدمی جا کے انگر میں پڑا، پٹ نے بھی کاٹ لی اسے، یہ برابر نہیں ہوا، بھی ایک بار کود کر بولے تو دو جنے بازو پکڑے، وہ کودنے والا ان کو دونوں جنے کے لیے پڑا، وہ وقت سوچنے پڑے، ایک دم آگ لگ گئے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ تماشا کس بات کا کر رہے ہیں آپ؟ حسن اور حسین کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے، اور رات بھر کیا کر رہے ہیں، اور اس کو باقی رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ مافیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور ایک زمانے سے یہ چیز چلنا بند نہیں ہونا ہے، جہاں کہیں بند ہوا تو اس کو پھر زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ شیطان کو چین نہیں آئے گا، چلتے رہنا یہ تمام چیزیں شرک۔ خیر محرم تو گزر گیا، محرم پر میں بہت بول چکا۔ اب آئیے سفر کے بارے میں بخاری کی صحیح اتھینٹک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر ولا نوء ولا غول او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عدوہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ولا طیرة، اور طیرت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، ولا ہامۃ، ہامہ کا بھی، ولا سفر، اور سفر کے مہینے کا۔ اب آئیے عدوہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں عدوہ جو ہے
متعدی، مطلب ایک کا مرض دوسرے کو لگنا، یہ ایک عقیدہ. تو اس کی وجہ سے کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کے نزدیک نہیں جاتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کان میں کسی کو مت بولو. اس زمانے میں عورت کو کوئی ناپاکی ہو جاتی تھی، جو منسٹرل پیریڈ شروع ہوتی تھی، تو اس کو گاؤں کے باہر یہ دھنگراں کی دوڈی میں جیسا بکریاں ڈالتی ویسا ایک جگہ جا کو ڈال دیتے تھے اور اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا. یہ حالت تھی. آج بھی ہندوستان کے اندر بعض قبائل کے اندر بعض لوگوں میں یہ حالت ہے. اس کے ہاتھ سے کوئی کھانا نہیں کھانا، پینا نہیں، اس کے ساتھ بات نہیں، چیت نہیں. جانور سے بدتر حالت جاہلیت میں تھی یہ چیز. اور کوئی آدمی بیمار ہوا تو اس کے نزدیک نہیں جاتے تھے اور جھاڑ پھونک کر دیتے تھے یا مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. یہ بہت تفصیل سے بات ہے. یہ عقیدہ آپ نے ہٹا دیا، ورنہ آج کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کا علاج نہیں کرتا. پیشنٹ کے پاس جاتا ہی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے. اگر ایسی بیماری لگنے کا ہوتا تو دنیا کے اندر تمام ڈاکٹر مر گئے ہوتے تھے. نہیں، ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بد احتیاطی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن بیماری کے پاس بیماری لگ جانا ایسی کوئی بیماری نہیں. پھر جذام کے بارے میں آپ نے بڑا بہت تفصیلات اس کے اندر ہے. آپ جو ہے احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے. ویسے عقیدہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. تو یہ رہتا کہ میں نے پھال کھولنا، پھال سنے ہوں گے آپ. الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ اور نوجوان سب مسجدوں میں بھرے ہوئے، ماشاءاللہ دین میں بھی نکل رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ پوچھتی ہے پڑوسی کی کہ ایک امین ابو تمہاری بیٹی کا کیا رشتہ نہیں ہوا؟ نہیں جی پھال نہیں پڑی ہے ہماری، پھال نہیں پڑی. اور ایک لیے پوچھتی کہ ماں گڑو ماں تیرے بیٹے کا رشتہ کی نہیں ہوا؟ تو وہاں گئے تھے تو کیا ہوا؟ آئی پھال نہیں کھلی ہے. وہ کیا کروں، پھال نہیں کھلی اس کی. پھال کھولنے جا رہی تھے کوئی نے. وہ پھال کیا ہے؟ کون کھولتا پھال ہو؟ اور پھال کے لیے کون سی کتاب کھولا؟ حافظ شیرازی کا جو مغلظات کی بھری ہوئی چیزیں اس کے اندر جو ہے اس کا دیوان کو اس کے اندر ایک کاڑی دال کو کھولتی، کیا نکلتا؟ وہ پھال. دیکھے ہوں گے آپ راستوں میں ادھر ادھر کچھ لوگ جو ہے ایک طوطا لے کر کے ایک تابوت ایک پنجرے کے اندر رکھے رہتے ہیں. اس کے پاس کچھ ڈائرہ رہتی چھوٹی چھوٹی، وہ بیٹھا رہتا. لوگ جاتے ہیں 10 روپے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ طوطے کھولتا، طوطا باہر آ کر کے ایسا کر کے ایک چیز نکال کو دے دیتا. وہ پڑھنے کے بعد اس کی تقدیر بولتا. ارے میاں تیری تقدیر وہ طوطا بول رہا ہے جس کی پہلے سے ہی تقدیر خراب ہے. اس کی تقدیر اچھی رہتی تو یا کئی کو پنجرے میں پڑا رہتا تھا. مرنے ویر تو اڑ بھی نہیں سکتا وہ، انہیں تیری تقدیر بول رہا ہے. کہاں گئی تمہاری عقل؟ ہر جگہ ہاتھ دکھا رہے ہیں کسی کو جا کے. بعض لوگ بولتے ہیں کہیں نوڑتی نہیں. کیا دیکھ رہا ہاتھ؟ تو ہاتھ کے اندر لکھے تو پڑھتا ہے. اگر ہاتھ کے اندر تو لکھا ہوا پڑا رہتا تیرے ہاتھ میں کہ تو خود پڑھ لے. یہ تمام جو چیزیں اللہ کے پیارے رسول نے امت کو نکال دیا تھا، اس سے ہاتھ دیکھنا یا پرندے کو اڑانا، پھال کھولنا، یا پھر جو ہے آپ اس کو بدشگون سمجھنا. بدشگون بولے تو اب شگون ہے اتنی اڑی تو کر. کچھ لوگ جاتے رہتے، اچانک بلی آڑے آ گئی، تھا بلی چلو آج سفر جانے کے لیے. یہ کام نہیں ہوتا آج ہمارا. بلی آ گئی، کتا آ گیا، یا صاحب کوئی اور چیز ہو گئی، کون تو ملا نہیں. اسلام میں التفاول بدشگونی شوم جو ہے جائز نہیں ہے. ہاں نیک فال آپ لے سکتے ہیں کسی سے کہ بھئی جیسے حضرت سہیل آئے تھے اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، من قدم علیکم قال سہیل قد سہل اللہ علیکم امرکم. آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور حل ہو بھی گیا. وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو پرستاؤ چل رہا تھا، پولیٹیکل نیگوشیشن ہو رہا تھا ادھر سے ادھر. تو الحمدللہ نیک فعل لے سکتے ہیں، لیکن بدشگونی لینا یا پھر کسی کو دیکھ کے یہ سمجھ. اس کے بعد آتا ہے لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامتا. مرے سے انسان واپس آتا بول کے. حامہ بولے تو انسان کی کھوپڑی مرنے کے بعد میں گاڑتے ہیں تو ہڈیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر جو کھوپڑی وغیرہ رہتی ہے اس کے اندر کی جان نکل کر کے پھر واپس آتی دنیا میں آ کر کے. بدروحاں جس کو بولتے ہیں آج کل، انہیں ستانے لگے، انہیں ستانے لگے. اس طرح کا عقیدہ بھی جو ہے غیر اسلامی عقیدہ ہے. اور اس طرح دیکھو قرآن سے پوچھتے ہیں ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین. قرآن صاف کہہ دیا
نیک لوگ جب مرتے ہیں تو ان کی روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، مشرک اور پاجی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی روحوں کو سجین میں پرزرو کیا جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد میں ختم ہو گیا وہ، پھر یہ ڈیڈ باڈی جاتی ہے، دفناتی جاتے ہیں، پھر اس کی روح اس میں لوٹاتی ہو کر، ان کا دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، تصرف نہیں ہوتا، ایسے 10 نمونے کے افسانے بول کر کے انہیں آتا انہیں آتا، مردہ کی عید کرتے ہیں کیا بھی کہ تو اس روز مردے اٹھکاتے کہ تو کھانے کے لیے ان کے پسندیدہ چیزیں پکا کر کے رکھتے، کھانے والے انہوں جو اعلیٰ حضرت مجاوران کھانے والے، مگر انہوں کوئی کھاتے نہیں، ان کو جو ہے ایک دکان چلانے کے لیے کوئی دھندا چاہیے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ جتنے بھی چیزیں چلی ہوئی ہیں یہ آپ کا جیب خالی کرنے کے لیے ہیں، یا جہاں بھی ہو آپ کے جیب پر ڈاکہ ہے، آپ کو پہلے موڈ بنانا، بیوقوف بنانا ہے، اس کے بعد میں آپ کی جیب پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ طریقے جو ہے ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی سب جگہ چلے ہوئے ہیں۔ تو ولا حامت مرض کو انسان ولا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ آج کا نہیں ہے، اسلام سے پہلے میں بھی لوگ اس کو سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے پاس کیلنڈر بھی 12 ہی مہینے کا ہے۔ کب سے؟ انسان اور کائنات یہ پوری دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو کیلنڈر مرتب ہوا ہے لوح محفوظ میں، اس کیلنڈر میں بھی 12 ہی مہینے۔ ان عدت الشہور عربی ہے، میں آپ کو سمجھے جیسا بولتا ہوں، ان کے معنی نو ڈاؤٹ بے شک، عدت کے معنی دا نمبرز، الشہور کے معنی منتھس، نو ڈاؤٹ دا نمبر آف منتھس، ان عدت الشہور عند اللہ اکارڈنگ ٹو دا Allah's knowledge، لوح محفوظ میں یا اللہ کے علم میں 12 شہرن، اسنا بولے تو 2، عشر بولے تو 10، 12 ہی مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے ہیں، بے انتہا عزت اور توقیر والے ہیں۔ کیا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی بہت احترام کرتے تھے، وہ قذاق، وہ لٹیرے، وہ ڈاکو، وہ خونی، وہ قاتل، جو جن کا پیشہ ہی لوٹ مار پر تھا، وہ بھی دبک کر بیٹھ جاتے تھے، ان 4 مہینوں میں نہیں نکلتے تھے باہر، بھوکے پیسے بھلے مرتے تھے، جھاڑیوں کی درختوں کی پتیاں کھاتے تھے، لیکن لوٹ مار نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اب جو ہی محرم ختم ہوا تو فوراً نکل جاتے لوٹ مار کرنے کے لیے، جدھر دیکھو جو ملا اس کو مار لیا، قافلے لوٹ لے، حاجیوں کے قافلوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تب سے ان کے اندر ایک بات آ گئی کہ بھئی سفر کا مہینہ جو انتہائی منحوس ہے، کیونکہ یہاں جان جاتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس لیے وہ عقیدہ وہاں سے آیا تھا۔ اب اس چیز کو بڑا چڑھا کر کے لکھ دیکھیے، تمام دن اور رات، تمام گھنٹے، سیکنڈ، منٹ اللہ کے پیدا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنوں کا مہینوں کا مالک ہے۔ اس نے اب ایک مہینہ منحوس اللہ پیدا کرا، ایک مہینہ برکت والا اللہ پیدا کرتا، کیا ہم بنائے اس میں یہ تمام چیزیں؟ تو سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی، تعلیم یافتہ کیسا صاحب؟ آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، AS IPS KS وغیرہ ہیں، لیکن دین کا بنیادی نالج بھی نہیں ہے آپ کو۔ مولانا عبدالغفار کا ایک ویڈیو کلپ سنی، آپ دیکھے ہوں گے، بہت وائرل ہوا تھا، KCB میں، کیا نام، وہ بھی ایک طرح سے آیا تھا، ایک بہت تعلیم یافتہ نوجوان تھا، اس کو ایک اتنا آسان سوال پوچھا تھا اس نے کہ صاحب یہ جو 4 لوگ ہیں آپ کے سامنے، اس میں کون پیغمبر نہیں ہے؟ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل بول کے پوچھا، یہ 4 میں کون پیغمبر نہیں ہے؟ کہ تو فلپ دا کوشچن بول چھوڑ دیا انہیں فوراً، مطلب یہ سوال نکال کر کے دوسرا سوال ڈالو بول دیا۔ اتنا بیسک نالج بھی نہیں ہے آج ہمارے نوجوانوں میں، لوگوں میں، تو ایسے لوگوں کو پکڑنا بہت آسان ہے، ان کے دماغ کے ساتھ، ان کی سائیکالوجی کے ساتھ، ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا بہت آسان ہے، ان کے جیب پر ڈاکہ ڈالنا بہت آسان ہے، بنیادی بات ہے بھی۔ تو تمام کائنات کا رب ہے، تمام مہینے بنایا، سب ہے، مہینہ سفر کا منحوس کیسا؟ اسی لیے آج گھر کا، ایک آدمی کا گھر کمپلیٹ ہوا، مجھے معلوم ہے، آج ہی کی بات ہے، صبح میں بولا بھائی گھر تو کمپلیٹ ہو گیا سب، اس کا افتتاح کب رکھ لیں گے؟ تو سر یہ مہینے کے اندر ہوئے تو ہونا نہیں کر کے تو مولود کے مہینے میں کرتے، لیو
محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینوں کے نام ہیں، لیکن ان کو اتنی چڑ ہے ان لوگوں کو، بدعتیوں کو، خرافیوں کو، انہوں نے کیا کہا، اس کا نام ہی بدل دیا. کیا بھی؟ مولود کا مہینہ، دسگیر کا مہینہ. کیا وہ دسگیر کا مہینہ بولے تو؟ ربیع الاول بولے تو مولود کا مہینہ. ربیع الثانی دیکھو ان کے پیران پیر حضرت محبوب سبحانی دستگیر اجمیر والے جو پیدا ہوئے تھے وہ 12 ربیع الاول، یہ ربیع الثانی، یہ ربیع الاول میں مولود ہے. تو مولود کا مہینہ، دستگیر کا مہینہ، داؤد الملک کا مہینہ، بند نماز کا مہینہ. یہ کیا کرے، محرم، سفر، ربیع الاول جیسی چیزوں کو ہٹا کر کے لوگوں کے ذہن سے یہ مولود ہے، دستگیر ہے، داؤد الملک ہے، پنچانگ ہے، یہ ڈالنا. عورتوں کے اندر ڈالنا بہت آسان ہے، ڈال بھی لیا انہوں. تو گھر کا افتتاح کی نہیں کرتے بولے تو مولود کے مہینے میں کرتا کرتے. یہ مہینے کے اندر بھائی تو کیا بھی دلیل رہ گیا تھی بھائی چانس قدرتی طور پر نیچرلی کوئی چیز آ گئی تو میں بولی تھی نہیں تجھ کو کروں گا تو کری خلاص والی کہ بھائی رمضان کے مہینے میں لوگ نہیں مرتے، رمضان کے مہینے میں سیلاب نہیں آتے، رمضان کے مہینے میں، مولود کے مہینے میں آپ کے ساتھ کچھ درویوہار نہیں ہوا ہے. اٹ از اے نیچرل فینامنا، نیچرل ڈیزاسٹر ہے، وہ ہوتے ہی رہتے ہوں، لیکن اس کو لا کر کے سفر کے مہینے سے جوڑ کر کے سفر کے مہینے میں کرا اس واسطے یہ طرح ہوا بولے تو بدعقیدگی ہے یہ. تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں. اس کے بعد ولا حامۃ ولا سفر ولا نو ولا غول. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، یہ تارا نہ نکلنا تھا جی، یہ تارا نکلا یہ برس دشکال پڑتا تھا، بارش نہیں آتی. چکی کاڑی ಹೊಂಟಂದ್ರೆ ಮಳಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. بھائی تارے کا کام کیا ہے؟ بارش دینے کا ہے. چک کاڑی ಹೊಂಡಬೇಕ್ರಿ کتا. تو تاروں کی چال یا تاروں سے قسمت لینا یہ بھی غلط عقیدہ ہے. اور کہتا ہے کہ صاحب ولا غول. غول بولے تو چڑیل، مطلب بھوتاں آتی ہیں، جنات آتی ہیں، آپ کو پکڑتی ہیں، لگ لیتی ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو بنایا گیا اس طریقے سے تاکہ آپ کا جیب خالی کر سکے، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا جا سکے، آپ سے پیسے اینٹھے جا سکے. یہ تمام جو چیزیں ہیں، اور ہوتا بھی ہے تو وہ بدعقیدگی گندگی سے ہوتی ہے، پاک نہیں رہنے سے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنے سے اور نماز نہیں پڑھنے سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، مرے سے لوگوں کو اوپر ڈالتے ہیں، انہوں چٹکا کی سے لگ لیے کر کو. تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اس مہینے کے اندر شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، منگنی اور نسبت بھی ہو سکتی ہے، گھر کا افتتاح بھی ہو سکتا ہے، آپ نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. کیوں بھائی اس مہینے کے اندر آپ پورا قانون دال چھوڑو، کوئی بھی عورت ڈیلیوری نہیں ہونا، کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہونا. اس مہینے کے اندر وہ بند کر سکتے ہیں آپ. بچے نہیں پیدا ہونا، بھائی منحوس مہینہ ہے، منحوس مہینے کے اندر کیسا پیدا ہوتا انہیں؟ بند کرو اسے. نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ تمہارے گاڑ گڑی کا کھیل نہیں ہے، یہ قدرت کا ہے یہ اصول. تو قدرت نے تو ایسا کچھ نہیں کہا نا. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. الو پھکارا تو بولے مرتا کوڑتی بکلا محلے میں. ارے بھائی الو ایک ایسا ایک پکشی ہے، ایک پرندہ ہے جو دن بھر سوتے رہتا ہے گویا میں جا کر کے پہاڑوں میں، رات بھر ہوشیار رہتا ہے اور رات میں جو ہے وہ شکار کرتے رہتا ہے. الو گگو کہتے ہیں اسے، گوگی بولتے ہیں، البوم. اب چلیے صاحب وہ پکارا تو گارنٹی مرتا ہے وہ گھر میں. جس گھر کے اوپر بیٹھ کو پکارا تو اس میں موت ہوتی گارنٹی. گھر کو ڈر کے مارے مرتی ہکناک، ایک سائیکالوجی سے بھی مر جاتی. اس لیے ان تمام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، ورنہ بھڑنگ ہو کے نہیں نہارتے تھے آپ. یہ قوم کا انٹروڈکشن دیا، آپ اسلام کا تعارف کرے. غیر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی اسلام ہے. محرم میں جو دیکھے کوڑی پیراں کہتے الگ، چھوٹے پیراں بڑے پیراں، یہ دیکھو وہ غیر مسلم سمجھتا ہے یہی اسلام ہے. اور اسلام کے اندر یا ان کی تعلیمات میں قرآن میں شاید یہ ہے اس لیے کرتے ہوں گے بول کے سمجھتا ہوں. بلکہ وہ تو اتنے جاہل رہتے ہیں ہمارے بعض کافر اور ہندو بھائیاں کہ مجھے ایک لفظ پوچھا کہ یہ وقت نہیں ہوں اللہ اکبر انتراللہ اکبر بادشاہ نے ಹೆಸರು ಆಗ್ತು ಗೊತ್ತಿರಿ ಕರ್ಕ ಅವ ಅಕ್ಬರ್ ಆಶಾ 50 ವರ್ಷ ಆಳದ್ರಲ್ಲ ಮೊಘಲ್ದವರು, ಅವನ ಹೆಸರು ಇನ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳಕತ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ಕ. अब उसे कौन बोलना साहब, ये अकबर बादशाह का नाम नहीं है, ये खालिक के अर्ज़ो समा का नाम है. अल्लाहु अकबर बोल के उसे कौन हमें बताए? नहीं बताए. उन्हें बोलता अलाब बತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ
ಮುಸಲ್ಮಾನದು ಇಸ್ಲಾಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಬ್ರಿ ಅದು ಅಲಾವ ಮೊಹರಂ ಅಂದ್ರ. یہ تمام چیزیں جو ہیں غیر اسلامی ہیں, غیر شرعی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سمجھ جاؤ دوستو, ورنہ یہ آفتیں جو ہم پہ آ رہی ہیں یوں ہی نہیں آ رہی. اللہ ناراض ہے ہم سے, اللہ ناراض ہے, بہت زیادہ ناراض ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کو اور اس کے نبی کو ناراض کر دیا ہے اور جان بوجھ کر ضد میں کرتے جا رہے ہیں. اگر میں یہ ایک مسجد کے ممبر سے بول دیا کہ یہ چیز بدعت ہے تو دوسری مسجد سے بولتا ہے کہ نہیں انہیں وہاں بھی ہے, اہل حدیث ہے, غلط بولا انہیں, ایسا کرنا ہے, تو پھر پٹائی ہوگی آپ کی. پٹائی کے لیے کوئی نہیں روک سکتا, یا تو آسمان سے پٹائی ہوگی. دیکھو سیلاب جو آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے, نارتھ انڈیا میں ادھر ادھر اطراف میں اور پھر پوری دنیا میں آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے خدا کا ایک عذاب ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کو عمل سے اپنے عقیدے سے ناراض کر دیا, ضد میں آ گئے ہم لوگ. آپ اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کی اور اللہ کے پیارے رسول کے دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, مسلک کی تبلیغ. میں جو بولا وہی صحیح, دوسرے سب غیر مسلم. آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی لوگوں کو, غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرو, اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے, مجھے اور آپ تمام لوگوں کو نیک توفیق دے, اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.